بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے علماء کی توہین۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص علماء دین کو لوتی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دین فروشی ان کا پیشہ ہے اور علم دین پڑھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ علماء دین بدماش ہیں، مدارس عربیہ گمراہی کے اڈے ہیں اور مسجدوں کو استبل خانہ قرار دے اور مزید لغویات اور بیہودہ باتوں کا کہنا اس وقت مذکورہ شخص کا پیشہ بن گیا ہے اور موصوف عاقل، بالغ اور ذی فہم آدمی ہے۔ اب شرعاً اس شخص کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو ایک سوال ہے، باقی مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ تقریباً 3 فتاوی جات جو ہیں اس وقت میرے سامنے پڑے ہیں۔ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہے اس پر آپ فرماتے ہیں کہ مذکورہ کلمات سخت گستاخانہ ہے اور تحقیق کے بغیر علماء کی پوری جماعت کو اس قسم کے قبیح کلمات کہنا نہ صرف بدترین فسق اور گمراہی ہے بلکہ ان کلمات کے کلمات کفریہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مذکورہ شخص پر واجب ہے کہ فوراً ان کلمات سے صدق دل کے ساتھ اعلانیہ توبہ کرے، بلکہ اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لینی چاہیے، اور جب تک وہ اپنی اس عمل سے توبہ نہ کر لے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ رکھیں۔ اب آپ خود سوچیں، مفتی تقی عثمانی صاحب چونکہ ایک بہت ہی محتاط انسان ہے، انتہائی محتاط انسان، جو کسی کے بارے میں بھی آج تک انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، تو اس فتویٰ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ احتیاطاً اسے کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ احکامات اگر سچ پوچھیں تو یہ مرتد کے بارے میں احکامات ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں رکھے گا، اور اگر دوبارہ یہ مومن بننا چاہتا ہے تو تجدید ایمان اور نکاح اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا فتویٰ وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ دین کا عالم ہے اور قرآن کا حافظ ہے اور اسی وجہ سے علماء کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ دین کو بیچتے ہیں اور دین فروش ہیں اور فلاں ہیں، تو یہ اصل میں علم کی اہانت ہے، اور علم کی اہانت یہ جو ہے وہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی دشمنی یا بغض کی وجہ سے عالم دین کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ حاصل یہ کہ عالم دین کی اہانت سے سلب ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تیسرا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کی توہین اس وجہ سے کہ داڑھی کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے یہ سنت رسول اور شعائر اسلام کی اہانت کی وجہ سے کفر ہے، اور کسی ذاتی رنجش اور لڑائی جھگڑا کی وجہ سے ہو تو حرام ہے۔ لہٰذا قائل یعنی علماء کو برا بھلا کہنے والا وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کس وجہ سے کہا ہے۔ اگر پہلی صورت یعنی علم کی وجہ سے، داڑھی پگڑی کی وجہ سے اس کی اہانت اور اس سے نفرت ہے تو توبہ کر کے تجدید ایمان کرے، اور اگر صاحب نکاح ہے تو تجدید نکاح وہ دوبارہ یعنی نکاح کو تازہ کرے۔ اور بھی بہت سے جو علماء کے فتوے ہیں، تو اکثریت بعض ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے تو بالکل ہی کہ یعنی کفر کا اندیشہ کا لفظ تو یہ محتاط علماء نے استعمال کیا ہے، جو احتیاط کرتے ہیں، اور جو علماء جو ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں یعنی ان کا مزاج تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، تو وہ تو علم کی بنیاد پر یا داڑھی پگڑی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یا مختلف قسم کی باتیں مشہور ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر وہ علماء کی کوئی اہانت کرتا ہے تو وہ اس کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ علم کی اہانت ہے اور پیغمبر کی سنت اور شعائر کی اہانت ہے اور یہ کفر ہے۔
اور اگر دنیاوی رنجش کی وجہ سے ہے تو یہ بھی بہت نقصان کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر کی توفیق دے، اور علماء اگر ہم اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں علماء سے نفرت ہو تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے یہ نفرت ختم فرمائے اور اس نفرت کو محبت سے بدل دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔